Assalamu alaikum. Today is our lecture 17. In lecture 16 we discussed few important areas, financial ratios, we discussed liquidity ratios, we discussed profitability ratio, we discussed receivable ratios. So first of all I would like to know from you کہ بتائیں کہ lecture 16 میں کیا ریوائز کیا آپ نے. Few very important points I asked you in my end of my lecture 16. میں نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی تھوڑا پڑھ کے آئیں گے. تو کیا کیا چیزیں آپ نے کی ہوئی ہیں تھوڑا بتائیں. لیکچر 16 جی آج تو آپ کو بتانا ہوگا. انٹرسٹنگ تھا. گڈ. ریشیوز کی امپورٹنس. ریشیو کا ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. گڈ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ایسی کون سی انفارمیشن ہے؟ اوکے گیو می دا آنسر آف مائی دس کوشچن. میں پھر سمجھوں گا آپ نے اچھی ریویژن کی ہے. ریشیو سے کسی بھی ریشیو سے ایسی کون سی انفارمیشن ملتی ہے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے؟ گیو می اینی ون ایگزامپل. میں نے لاسٹ لیکچر میں ویسے بار بار ڈسکس کیا اس چیز کو. آپ بتائیں کہ ریشیوز ایسی ایگزامپل بتائیں کہ جو ریشیو سے آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ویسے انفارمیشن نہیں ہے. آپ جی اوکے گڈ. اس کا مطلب آپ کو میری ایگزامپل یاد تھی. تو اس ایگزامپل کے علاوہ بھی آپ نے اور ایگزامپل بھی دیکھی ہے. ایسٹس ٹرن اوور کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے فکس ایسٹس کمپنی صحیح یوٹیلائز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. آپ کے فکس ایسٹس ہیں کیا وہ کمپنی میں صحیح یوٹیلائز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو ریشیوز آپ کو بتائیں گے. یہ انفارمیشن خالی بیلنس شیٹ میں جہاں اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں چیز لکھی ہے. گڈ. اس کا مطلب کچھ پڑھا ہے. واٹ از فائنینشیل انالیسز؟ وائی فائنینشیل انالیسز امپورٹنٹ؟ وائی؟ سم یوزز آف ریشیوز آر دی فالوئنگ. یہ تھا سم یوزز آف ریشیو. ہم ریشیوز یوز کیوں کرتے ہیں؟ ریشیوز یوز کیوں کرتے ہیں؟ ٹو کمپیئر ڈفرنٹ کمپنیز ان دا سیم انڈسٹری, ٹو کمپیئر ڈفرنٹ انڈسٹریز, ٹو کمپیئر پرفارمنس ان ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ. تھری ریزنز ہیں. Some use of ratios are the following. Okay, good. Kinds of ratio کون سی تھی؟ Financial ratios may be classified a number of ways. One classification scheme used 3 major categories. Different میں نے last time تھا different ویسے different authors نے different books میں different types different tricks سے بتائیں لیکن all together ratios وہی ہیں. اور ratios جو ہیں وہ countless ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو جب آپ فائنینشیل انالیسس کر رہے ہیں تو آپ کو صرف ان ریشیوز کو لینا چاہیے جو آپ کے پرپز کو میٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم فکس ایسٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں فکس ایسٹس سے ریلیونٹ ریشیوز دیکھنی ہے. اگر ہم آپریٹنگ ایکسپینسز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں آپریٹنگ ایکسپینسز کی ریشیوز دیکھنی چاہیے. اگر ہم کمپنی کے ڈیویڈنڈز اور شیئرز کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے ریلیونٹ ریشیوز کے اوپر کام کرنا چاہیے. ادروائز ریشیوز بڑی براڈ ہیں, بہت کاؤنٹلیس ہیں, بہت زیادہ ہیں. سو ابھی میں نے آپ کے لیے یہاں پہ اس کو اس 3 میجر کیٹیگریز میں کلاسیفائڈ کیا ہے, ڈیوائڈ کیا ہے. لیکوڈیٹی ریشو, پروفٹیبلٹی ریشو اینڈ اونرشپ ریشوز. سو ہم نے لاسٹ لیکچر میں لیکوڈیٹی ریشو ڈسکس کیا تھا. ڈیڈ وی؟ کیا ہے لیکوڈیٹی ریشو؟ بتائیں ذرا, آپ بتائیں. گڈ. کرنٹ ریشو. کیا فارمولا کرنٹ ریشو کا؟ ویری گڈ. کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. کرنٹ ریشو جنرلی انڈسٹری میں کیا ہوتی ہیں؟ کیا 2:1. گڈ. ویری گڈ. امپریسڈ. یہ کرنٹ ریشو, کوئک ریشو جس کا دوسرا نام ہے ایسٹ ریشو اینڈ ریسیویبل ریشوز. ہم نے لیکچر 16 میں کرنٹ ریشوز کو بھی دیکھا, ہم نے کوئک ریشو کو, ایسٹ ٹیسٹ ریشو کو بھی دیکھا اور ریسیویبل ریشوز کو بھی دیکھا. رائٹ. اب آج ہم دیکھتے ہیں انوینٹری ٹرن اوور ریشو. ذرا مجھے بتائیں پہلے کوئک ریشو کا فارمولا بتائیں.
क्विक रेशियो क्या होती है, आप बताएं. क्विक रेशियो प्लीज. ओके, 2 वेज बताए थे मैंने, आप चले 1 वे बताएं, कोई एक तरीका बताएं आप. क्विक रेशियो का फार्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक. गुड गुड. करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो. गुड, वेरी गुड, इम्प्रेस. ओके, अब हम इसको नंबर 4 पे जाते हैं. इन्वेंट्री मीन स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक turnover ratio. The liquidity of a firm's inventory may be calculated by dividing the cost of goods sold by the firm's inventory. क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका स्टॉक टर्नओवर का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड बाय करें किस पे? इन्वेंट्री पे. और ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें, तो आपको फार्मूला तो पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री स्टॉक. सो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? आईएस में. आईएस में कहाँ पे? सबसे ऊपर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कॉस्ट आई है, स्टॉक आप क्लोजिंग लेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पर है? आईएस में. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की टोटल फिगर डिवाइड बाय स्टॉक, आपको स्टॉक टर्नओवर पता चल जाएगा. गुड. 2 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग दिस रेशियो. इस रेशियो को कैलकुलेट करने में 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज फिजिकल टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री इज मेजर्ड. फिजिकल टर्नओवर ऑफ स्टॉक इज मेजर्ड. एंड सेकंड, एवरेज स्टॉक में बी यूज्ड. व्हाट इज एवरेज स्टॉक मीन? एवरेज स्टॉक में भी यूज. एवरेज स्टॉक क्या होता है? हु विल टेल मी? एवरेज स्टॉक. ओके, एवरेज स्टॉक कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. अगर आपसे ये कहा जाए कि आप स्टॉक में एवरेज स्टॉक की फिगर यूज करें, कौन सी फिगर यूज करें? एवरेज स्टॉक की. तो आप एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक. द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक टर्नओवर इज दैट इट हेल्प्स द एनालिस्ट measures the adequacy of goods available to sell compared to the actual sale. स्टॉक टर्नओवर से आपको ये पता चलता है कि गुड्स अवेलेबल जो है फॉर सेल और एक्चुअल सेल में कितना डिफरेंस है. ये स्टॉक टर्नओवर है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे देखेंगे. आपकी गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल और आपकी एक्चुअल सेल में कितना डिफरेंस है. अगर ज्यादा डिफरेंस है, दिस मीन स्टॉक टर्नओवर लो है और आपको स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है. ऑब्वियसली स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट क्या है? वेयर हाउस में इंश्योरेंस है, उसकी ड्यूटीज पे जो लोग आपने रखे हुए हैं, गार्ड्स हैं, मेंटेनेंस हैं, ये चीजें सारी हैं. तो स्टॉक टर्नओवर आपको ये बताता है कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड एक्चुअल सेल, द डिफरेंस, द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड एक्चुअल सेल, ये स्टॉक टर्नओवर बताता है. स्टॉक टर्नओवर. द कैरिंग ऑफ स्टॉक इन्वॉल्व्स 2 रिस्क. अब आप स्टॉक कैरी करते हैं, जैसा अभी मैंने आपसे जिक्र किया. स्टॉक कैरी का मतलब है स्टॉक आपने वेयर हाउसेज में रखा हुआ है, स्टॉक कैरी करते हैं आप. स्टॉक कैरी करने के 2 रिस्क में. रनिंग आउट ऑफ गुड्स टू सेल. In some industries, customers place order and are willing to wait for production and delivery of the goods. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कस्टमर्स जो हैं वो ऑर्डर करते हैं और फिर वेट करते हैं कि ठीक है प्रोडक्शन हो गुड्स की और डिलीवरी हो. इस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में तो कोई इशू नहीं है.
نظر نہیں آتا کوئی ایشو, کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. کون سی انڈسٹری ہو سکتی ہے؟ ان سم انڈسٹریز کسٹمر پلیس آرڈرز اینڈ آر ولنگ ٹو ویٹ فار پروڈکشن اینڈ ڈیلیوری آف دا گڈس. آپ کے ذہن میں کوئی آ سکتی ہے ایسی انڈسٹری کہ جہاں پہ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور تھوڑا ویٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پروڈکشن ہو جائے, چیز اسمبل ہو جائے اور ہمیں مل جائے. یہ کئی چیزیں ہیں, کئی ایگزامپل ذہن میں آتی ہیں, کئی ایگزامپل سامنے آتی ہیں. فار ایگزامپل آپ فرنیچر بائی کرتے ہیں, آپ نے فرنیچر بائی کیا, فرنیچر پسند کیا شو روم میں جا کے, فرنیچر شو روم میں آپ گئے, آپ نے فرنیچر پسند کیا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ ڈیلیوری آپ کو 1 ویک میں آ جائے گی. اور 1 ویک اس میں لگا کہ جو چیز آپ نے پسند کی ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہوتی ہے, لیکن اس کو اسمبل کیا جاتا ہے, جوڑا جاتا ہے اور فنیشنگ ٹچ دے کے آپ کو ڈیلیور کیا جاتا ہے. تو موسٹلی لوگ ایگری ہوتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کر دیں. سیکنڈ ایگزامپل, آپ گاڑی لینے جاتے ہیں, آپ شو روم میں جاتے ہیں, گاڑی پسند کرتے ہیں, گاڑی دیکھتے ہیں, سب کہتے ہیں نہیں کلر صحیح نہیں ہے, مجھے آپ ڈفرینٹ کلر میں دے دیں. آپ کا جو سیلر ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو گاڑی 1 ویک میں, 15 ڈیز میں, 20 ڈیز میں آ جائے گی, ہم آرڈر کر دیتے ہیں اور گاڑی اسی کلر میں یا کھڑی ہے فیکٹری میں آ جائے گی یا اسمبل ہوگی, اس میں میکسیمم 10 to 20 ڈیز لگیں. تو آپ اس میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو انڈسٹری, ایسی انڈسٹری میں کوئی ایشوز نظر نہیں آتا. بٹ ان موسٹ انڈسٹریز رننگ آؤٹ آف اسٹاک مینس a loss of sales. In most industries, running out of stock means a loss of sales. اور کئی ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں, آپ چیز پسند کرتے ہیں, اگر اسٹاک میں نہیں ہے کسٹمر سوئچ کر جاتا ہے, دوسری طرف چلا جاتا ہے, دوسری کمپنی سے بائی کر لیتا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. رائٹ, آپ ہیں, آپ جا کے ٹیلی ویژن پسند کرنے جا رہے ہیں, آپ نے ٹیلی ویژن پسند کیا لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ چیز ہمارے پاس اور ابھی اسٹاک میں اویلیبل نہیں ہے, ہم آپ کے لیے آرڈر کر لیتے ہیں. آرڈر میں 3 ڈیز لگتے ہیں, 4 ڈیز لگتے ہیں, 5 ڈیز لگتے ہیں یا ویک لگتا ہے. آپ دوسری شاپ پہ جاتے ہیں اور لے لیتے ہیں. تو ڈپینڈ آن دی رسپونس آن دی نیچر آف دی کسٹمر ایز ویل. کئی ریجنلی کئی ڈفرینٹ کنٹریز میں کسٹمرز کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اٹس آل ڈپینڈ آن دی رسپانس آف دی کسٹمر ایز ویل. انوینٹری ٹرن اوور. When a customer immediately needs an item that the firm does not stock, it will be purchased elsewhere with a consequent loss of profit for the firm. If this happens repeatedly, it can be very costly. Mostly companies یہ کرتی ہیں, اگر آپ کے کچھ ریگولر کسٹمرز ہیں, ویلیویبل کسٹمرز ہیں, ہائی ویلیو کسٹمرز ہیں, وہ آپ کو ریگولر بزنس دے رہے ہیں, آپ نہیں چاہیں گے کہ جب وہ آپ کو آرڈر کریں اور آپ ان کا آرڈر میٹ نہ کر سکیں, آپ نہیں چاہیں گے. اس صورت میں کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ اس صورت میں کمپنیز کوشش کرتی ہیں کسٹمر کو ریٹین رکھنے کے لیے ان کا جو بھی آرڈر ہے وہ دوسری کمپنی سے, دوسری جگہ سے بائی کر کے کسٹمر کو آرڈر پلیس کر دیا جائے, کسٹمر کو آرڈر پورا کر دیا جائے. آبویسلی جب آپ اس طرح کریں گے, آپ کے اسٹاک میں اگر چیز نہیں ہے جو کسٹمر نے ڈیمانڈ کی ہے, آپ دوسری کمپنی سے لے کے آئیں گے, آپ کا پروفٹ مارجن کم ہوگا یا نہیں ہوگا, یا سم ٹائم آپ کو ایکسپینسو بھی پڑ سکتا ہے. کمپنیز کرتی ہیں ایسا. ان ریئل بزنس ورلڈ کمپنیز آر ڈوئنگ دس because they want to retain the customer. They want to keep customer happy. So اگر یہ repeatedly اس طرح ہو تو it can be very costly. ایک بار تو چلو ہو گیا, آپ نے کر دیا, لیکن اگر بار بار ایسا ہو کہ کئی ڈفرینٹ کسٹمر آرڈر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اسٹاک میں پروڈکٹ نہیں ہے
اور آپ باہر سے بائی کر کے کسٹمر کو ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو کاسٹلی بھی پڑ سکتی ہے. اوکے. ایکسیسو کیرنگ چارجز ڈیو ٹو ایکسیسو انوینٹری. Maintaining inventory requires the firm to make expenditure for storing the goods, protecting them from theft or breakage and handling them. اب ایک دوسری طرف یہ ایشو ہے کہ اگر آپ اسٹاک جو کیری کر رہے ہیں ایکسیسو کیرنگ چارجز آپ کو پڑ رہے ہیں. آپ اسٹاک ویئر ہاؤس میں رکھتے ہیں, ویئر ہاؤس کو مینٹین کرنا, اسٹوریج کے ایکسپینسز, اس کو چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے ایکسپینسز, ٹھیک ہے, کوئی بریکیج ہو سکتا ہے, تو یہ اسٹاک ہولڈنگ, یہ جو اسٹاک کیرنگ کر رہے ہیں آپ, اس کے چارجز ہیں ایکسیسو کیرنگ چارجز. سو کمپنیز کو اسی لیے اسٹاک ٹرن اوور ریشو امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو کافی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہے, یہ ریشو, یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ آپ کو کتنے عرصے کے بعد آپ کا اسٹاک دوبارہ سیل ہوتا ہے. اسٹاک ٹرن اوور ریشو یہ بتاتی ہے کتنے عرصے کے بعد آپ کا اسٹاک سیل ہو رہا ہے. سو رائٹ, اگر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ہر ایک گھنٹے میں ایوری آور آپ کے ایک اسٹاک جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا بزنس 12 hours a day ہے, تو دس مین کہ دن میں 12 اسٹاک جا رہے ہیں, 12 پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں, تو آپ کے اسٹاک میں منیمم کتنی پروڈکٹ ہونی چاہیے؟ 12. لیٹس سی, اگر ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ اسٹاک ٹرن اوور یہ بتا رہا ہے کہ ایوری آور آپ کا ایک اسٹاک سیل ہو رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کا بزنس آورز آپ کے ہیں 12 hours a day, سو دس مین 12 اسٹاک جو ہے تو آپ کا سیل تو ہو رہا ہے, تو منیمم 12 تو آپ کے پاس ہونے چاہیے منیمم. اور یو کین لیٹر آن تھنک کہ منیمم 12 جا رہے ہیں تو ہم میکسیمم کتنے ہولڈ کر سکتے ہیں جس پہ ہمیں ایکسٹرا کاسٹ نہ لگے. آپ مائٹ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم 20 رکھ لیتے ہیں, 20 پروڈکٹس اپنے اسٹاک میں رکھیں, اور 12 ہمارے ڈیلی جا رہے ہیں, تو 8 ہمارے پاس جو ہے وہ بفر اسٹاک اس کو ہم کہتے ہیں, کہ ہمارے پاس ایمرجنسی اسٹاک اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں 8 پڑے ہوئے ہیں. 12 جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ایمرجنسی میں 8 پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے, اور اس میں کمپنیز نہیں چاہتی کہ انہیں ایکسیسو کیرنگ چارجز پڑے, اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسٹمر لوز ہو جائے. تو بیچ کا راستہ یہی ہے کہ آپ کو بڑے انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے اسٹاک کو منیمم بھی رکھیں اور باقی کسٹمر ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں. If the firm maintain unneeded stock, it is paying for unnecessary warehouse space. If the firm maintain unneeded inventory, it is paying for unnecessary warehouse space, insuring goods, and incurring other costs that can be financial burden on the firm. یہ جو بھی ہم نے بات کی, اگر unneeded stock آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ کو unnecessary warehouse charges دینے پڑیں گے, unnecessary insurance دینی پڑتی ہے, other cost دینی پڑتی ہے جو financial burden ہوتا ہے فرم کے اوپر. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ ویسے کبھی بزنس اسٹڈیز کر رہے ہیں, آپ MBA اور BBA کے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کہ جس جگہ میں بھی آپ رہتے ہیں, جس شہر میں بھی رہتے ہیں, جہاں آپ رائٹ لیفٹ دیکھیں, اسمال بزنس دیکھیں, میڈیم سائز بزنس دیکھیں, لارج کمپنیز دیکھتے ہیں, مینوفیکچرنگ انڈسٹری آپ دیکھتے ہیں, تو ضرور یہ انالیسس کیا کریں کہ یہ لوگ اسٹاک کیسے رکھتے ہیں, اسٹاک کیا ان کو کاسٹلی پڑ رہا ہے, کیرنگ اسٹاک کیرنگ ایکسیسو کیرنگ چارجز پڑ رہے ہیں یا نہیں پڑ رہے. تو یہ آبزرویشن ضروری ہوتی ہے. آپ اگر بزنس اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو آبزرویشن امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ جہاں جاتے ہیں رائٹ لیفٹ, آپ کے بزنس ہی بزنس ہے, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں بزنس اسٹارٹ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بل بورڈ پڑھ رہے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں, گھر میں آتے ہیں TV دیکھتے ہیں, نیوز پیپر دیکھتے ہیں, جو چیزیں بزنس ہے, تو آپ پڑھ بھی تو بزنس اسٹڈیز ہیں, ٹھیک ہے, مینجمنٹ اینڈ بزنس اسٹڈیز. تو آپ ضرور یہ چیزیں
اپنے اراؤنڈنگ آپ کی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کو آبزرو ضرور کیا کریں اور انالیسس بیٹھ کیا کریں, اپنا نالج پریکٹیکل چیزوں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. رائٹ. پروفیٹیبلٹی ریشیوز, ہم نے لکوڈیٹی ریشیو پڑھی, اب آگے پروفیٹیبلٹی ریشیو. دیر آر ٹو میجر کیٹیگریز آف پروفیٹیبلٹی ریشیوز. دیر آر two major categories of profitability ratios are profitability in relation to sales and profitability in relation to assets. Profitability ratios میں two کون سی ہے؟ profits in relation to sales, profits in relation to assets. Very easy, wording سے آپ دیکھ لیں کہ ہم profit کو کہہ رہے ہیں کس کے ساتھ؟ sales کے ساتھ, and profit کو کہہ رہے ہیں assets کے ساتھ. جب ایسٹس کے ساتھ کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہمارے ایسٹس پراپر یوز ہو رہے ہیں. پروفٹ کو جب ایسٹ کے ساتھ کریں گے ریلیشن شپ, جب پروفٹ کو سیلس کے ساتھ کریں گے کیا یہ سیلز انف ہے ہمارے اس پروفٹ کو مارجن کو میٹ کرنے کے لیے. مین پروفیٹیبلٹی ریشیوز آر پروفٹ مارجن, گراس پروفٹ مارجن, ایسٹ ٹرن اوور, ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ ریٹرن آن اکویٹی. پروفٹ مارجنس, گراس پروفٹ مارجن, ایسٹ ٹرن اوور, ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس کو ROI کہتے ہیں, اور ریٹرن آن ایکوٹی ROE. یہ ریشیوز آپ نے سنی ہوں گی ڈیفینیٹلی. ہاتھ کھڑا کریں جس نے ریشیوز دیکھی ہوئی ہیں, مطلب پڑھی ہوئی ہیں پریویس اسٹڈیز میں. کون ہے آپ میں سے جس نے ریشیوز دیکھی ہیں, سنی ہیں, دیکھی ہیں, پڑھی ہیں, واٹ ایور آپ نے اگر پریویس اسٹڈیز میں. اوکے گڈ. تو جنہوں نے پڑھی ہوئی ہیں یا تھوڑا بہت پریویسلی دے ہیڈ آلریڈی اسٹڈیڈ, اٹس گڈ. ٹوڈے دے ول بی ایبل ٹو ریوائز سم اینڈ آئی تھنک دے ول لرن مور ٹوڈے. دوز ہو نیور اسٹڈیڈ دس بفور, نو پرابلم. میں آپ کو بیسٹ چیز بتا رہا ہوں تو آپ اس کو ایک دم پک کر لیں گے. ورڈنگ دیکھیں نا کتنی ایزی ہے. پروفٹ مارجن, گراس پروفٹ مارجن, ایسٹ ٹرن اوور, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, جو انویسٹمنٹ کی اس پہ ریٹرن کیا ہے, ریٹرن آن اکوٹی. اکوٹی کیا ہوتی ہے؟ گڈ. اکوٹی اینڈ ڈیٹ. اکوٹی جو آپ کا اپنا پیسہ ہے, ریٹرن آن اکوٹی. گڈ. تو پروفیٹیبلٹی ریشو, پروفٹ مارجنس. The firm's profit margin is calculated by dividing operating incomes by sale. The firm's profit margin is calculated by dividing operating income by sale. کس طرح profit margin کس ہوتا ہے؟ By operating income by sales. Operating income کو sales سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کا profit margin آ جاتا ہے. سو کبھی کوئی پوچھے profit margin کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ انکم. کون سی انکم؟ آپریٹنگ انکم. آپریٹنگ انکم ڈیوائڈ بائی سیلز کریں, اب وہ پروفٹ مارجن آ گیا. بوتھ فیگرز آر نارملی ٹیکن فرام دی IAS انکم اسٹیٹمنٹس. آپ کی آپریٹنگ انکم آپ کے IAS پہ لکھی ہے, آپ کی سیلز آپ کے IAS پہ لکھی ہے. بوتھ فیگرز آر نارملی ٹیکن فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ. تو پروفٹ مارجن امپورٹنٹ ہے, کیلکولیشن آف پروفٹ مارجن امپورٹنٹ ہے. آپریٹنگ انکم ڈیوائڈ بائی سیلز, یہ دونوں فگر جو آپ کو IAS میں مل جاتی ہیں. پروفٹ مارجن, دا سگنیفیکینس آف دس ریشو از دیٹ اٹ ہیلپس میئرز دی ریلیشن شپ بٹوین سیلز اینڈ آپریٹنگ پروفٹ. یہ پروفٹ مارجن ریلیشن شپ کس کا ہے؟ ریشو ساری ریلیشن شپ ہے فرام ون فگر ٹو اندر. ٹھیک ہے. پروفٹ مارجن ریلیشن شپ کس کا ہے؟ سیلز اینڈ آپریٹنگ پروفٹ. Sales and operating profits. The significance of this ratio is that it helps measure the relationship between sales and operating profits. If the profit margin is inadequate, the firm cannot achieve satisfactory returns for its investors. Obviously, اگر profit margin ہی کم ہے تو فرم جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ریٹرنس فار اٹس انویسٹرز اچیو نہیں کر سکتی. اگر ڈسائڈ کیا ہوا ہے کہ شیئر ہولڈرز کو اتنا ریٹرن دینا ہے, اتنا ڈیویڈنڈ دینا ہے,
اتنا پروفٹ ہوگا پھر ہم ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں گے, اتنے پرسنٹ اتنا پروفٹ مارجن ہوگا تو ہم ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں گے. تو اگر پروفٹ مارجن از inadequate ہے, then the firm cannot achieve satisfactory returns for its investors. So دیکھ لیں پروفٹ مارجن ریشو کتنی امپورٹنٹ ہے. سو پروفٹ مارجن ریشو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو آپریٹنگ انکم ہے اور سیلز اس پہ فوکسڈ کام ہو رہا ہے. مینجمنٹ ٹاپ مینجمنٹ اس پہ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. The profit margin is an indicator of the ability of the firm to withstand adverse conditions which may arise from several sources such as the following. جو profit margin ہے وہ is the indicator جو firm جو ہے وہ adverse condition میں کیسے stand کرتی ہے کے ساتھ. adverse condition falling prices fall ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب پروڈکٹ کی پرائسز کم ہو رہی ہیں تو پروفٹ مارجن ڈراپ ہوگا ڈیفینیٹلی. تو ہم نے کیسے اس ایڈورس سچویشن کو کیسے وچ میں رائز فرام سیورل سورسز, یہ ایڈورس سچویشن ہے, ایڈورس کنڈیشن ہے, کہتے ہیں نا ہم پرائسز ڈراپ ہو گئے ہیں یار. رائزنگ کاسٹ, پرائسز ڈراپ نہیں ہوئی لیکن کاسٹ بڑھ گئی, پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی, مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ گئی ہے, یا آپ پروڈکشن مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے, آپ ریڈی میڈ چیز بائی کر رہے ہیں, امپورٹ کرتے, کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے. جب کاسٹ بڑھ گئی پروفٹ مارجن ریڈیوس ہو گیا. ایڈورس کنڈیشن, ڈکلائننگ سیلز, پرائسز بھی نیچے نہیں آئی, کاسٹ بھی نہیں بڑھی لیکن سیلز ڈراپ ہو گیا, ڈیمانڈ نہیں رہی, سیلز ڈراپ ہو گیا, ڈیمانڈ نہیں رہی. سو یہ وہ چیزیں ایڈورس کنڈیشنز ہیں جو پروفٹ مارجنز کے ساتھ چلتی رہتی ہیں, اور پروفٹ مارجن کو رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن ڈسٹرب کرتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے پروفٹ مارجن کس چیز سے افیکٹ ہوتا ہے, کون سی کنڈیشنز ہیں, ایڈورس میں بھی ہے فیور میں بھی ہے. ایڈورس میں کیا ہے, فالنگ پرائسز ڈراپ ہو گئی ہیں, کاسٹ بڑھ گئی ہے, اور ڈکلائننگ ان سیلز آ گیا ہے. یہ پروفٹ مارجن کو افیکٹ کرتا ہے. اوکے. سملرلی دا پروفٹ مارجن may be used as an indicator of possible success under favorable conditions. وہ adverse conditions تھیں, یہ favorable conditions ہیں, ٹھیک ہے. favorable conditions کا ہوتے ہیں such as following: rising prices, not falling prices بڑھنے شروع ہو گئے, کسی بھی ریزن سے پرائس بڑھ گئی. پرائس موسٹلی اسی طرح بڑھتی ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہے. یہ مارکیٹ کا ایک تھم رول ہے کہ ڈیمانڈ آ گئی ہے, زیادہ ڈیمانڈ ہے, پتہ چلا مارکیٹ میں ہر بندہ آ رہا ہے چیز لینے کے لیے, اور پیچھے سپلائی کم ہے, ٹھیک ہے. ڈسٹریبیوٹر کو بھی پتہ ہے, مین ڈسٹریبیوٹر کو بھی پتہ ہے, فیکٹری کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں. تو آگے جو اینڈ یوزر جو مارکیٹ میں ان کو بھی پتہ ہے اس سے زیادہ چیزیں نہیں ہیں, وہ پرائس اوپر کر دیتے ہیں. رائزنگ پرائسز, لوور کاسٹ کم ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, مینوفیکچرنگ کاسٹ, پروڈکشن کاسٹ, آپ ریڈی میڈ چیز لے رہے تھے, کاسٹ کم ہو گئی ہے. جب کاسٹ کم ہو گئی ہے فیوریبل کنڈیشن ہے. انکریز سیلز, آپ نے پرائس بھی زیادہ نہیں کی, کاسٹ بھی کم نہیں ہوئی, لیکن سیلز انکریز ہو گئی ہے, فیوریبل کنڈیشن. تو دیز آل فیوریبل کنڈیشنز, 3: رائزنگ پرائسز, لو کاسٹ, انکریز سیلز, directly impact on your profit margin. آپ کا profit margin ہائی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. So these are all under favorable conditions. So favorable conditions: rising prices, low cost, increased sales. Gross profit margin, a second ratio that links sales and profit, is the gross profit margin, which is calculated by dividing the gross margins by sale. Dividing the gross margin by sales. This ratio shows the profit
relative to sales after the direct production cost are deducted. Gross profit ویسے کیا ہوتا ہے؟ آپ جنرلی جب آئی ایس میں دیکھتے ہیں سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ. سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ از یور گراس پروفٹ. گراس پروفٹ مارجن کیا ہے؟ گراس پروفٹ مارجن وچ از کیلکولیٹڈ دا گراس مارجن بائی سیلز. اور یہ ریشو جو ہے وہ پروفٹ ریلیٹڈ ٹو سیلز آفٹر دی ڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹ آر ڈیڈکٹڈ. It may be used as an indicator of the efficiency of the production operations and relations between production cost and selling price. Obviously, gross profit اسی وقت زیادہ ہوگا جب آپ کی cost of goods sold کم ہوگی یا sales زیادہ ہوگی. تو efficiency of the production operations, production department میں جہاں پہ production ہو رہی ہے اس کی efficiency پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی ایفیشنسی کے بارے میں انڈیکیشن دیتا ہے. اگر اس کی ایفیشنسی اچھی ہے تو آپ کی کاسٹ کم ہوگی, آپ کا گراس مارجن زیادہ ہوگا, گراس پروفٹ مارجن زیادہ ہوگا. اینڈ دی ریلیشن بٹوین پروڈکشن کاسٹ اینڈ سیلنگ پرائس. تو obviously پروڈکشن کاسٹ کیا آ رہی ہے اور سیلنگ پرائس اس کے ریلیشن کو بھی یہ بتاتا ہے. گراس پروفٹ مارجن کیا ہے؟ سیلز لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ. In other words, cost of goods sold divided by sales is your gross profit margin. Yeah. So mostly gross profit margin directly effect ہوتا ہے اس کو آپ کا cost of goods sold, آپ کا production operation جو cost ہے, production operation cost, یہ آپ کو یہ effect ہوتا ہے gross profit margin کے اوپر. اینڈ دین سیکنڈ میجر فیکٹر از یور سیلنگ پرائس. کہ سیلنگ پرائس آپ کی کیا کس طرح اس میں کیا موومنٹ ہے, اس کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. رائٹ. ایسٹ ٹرن اوور. گراس پروفٹ مارجن کے بعد ہے ایسٹ ٹرن اوور. دا ایسٹ ٹرن اوور از کیلکولیٹڈ بائی ڈیوائڈنگ سیلز بائی دا فرمز ایسٹس. ڈیوائڈیڈ بائی سیلز بائی دا فرمز ایسٹس. کہ سیلز کو asset turnover is equal to sales divided by total sales. Total assets. Sorry, not sales. This word is asset. Let me correct this. This is total assets, not sales. This is typing error. The assets turnover is calculated by dividing sales by the firms. Assets turnover is equal to sales divided by total assets, or asset turnover sales divided by operating assets. Operating assets, right? So these are two ways. آپ کسی سے بھی نکال سکتے ہیں. Two ways. This is number one formula. And this is number two. Okay. Sales divided by total sales, or sales divided by total assets, or sales divided by operating assets. So assets turnover calculated by two ways. Assets turnover. It highlights the amount of assets that the firm used to produce its total sales. The ability to produce a large volume of sales on a small assets base is an important part of the firm's profit picture. Idle or improperly used assets increase the firm's need for costly financing and the expense for maintenance and upkeep. یہ ایسٹ ٹرن اوور کیا بتاتا ہے کہ فرم جو ایسٹ پروڈیوس کر رہی ہے, جو فرم کے پاس جو ایسٹس ہیں اسے کتنی ٹوٹل سیل پروڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر لارج والیوم آف سیل جو ہے وہ اسمال ایسٹ بیس سے پروڈیوس ہو رہی ہے تو دس از اے گڈ سائنس. ادر سائڈ آئیڈیل اور امپراپرلی یوز آف ایسٹس جو ہے وہ فرمز کی کاسٹ کو انکریز کرتے ہیں. کوئی ایسے ایسٹس ہیں جو بالکل ویسے بیکار پڑے ہوئے ہیں جس کو فرم یوز میں نہیں لا رہی, یا کچھ ایسے ایسٹس ہیں جس کو فرم یوز میں لا رہی لیکن
ایفیشینٹلی اور ایفیشینٹلی یوز نہیں کر رہی ایسٹس کو, اس سے بھی کاسٹ انکریز کرتی ہے, مینٹیننس کاسٹ بھی اور اوور آل کاسٹ بھی فرمس کی انکریز کرتی ہے. دس از امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کبھی کسی مینوفیکچرنگ کمپنی کا وزٹ کریں, جب دیکھیں تو کئی ایسٹس ویسے بیکار میں پڑے ہوتے ہیں, آئیڈل, اور کئی ایسٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا ایفیشینٹلی یوز نہیں کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک مشین آپ یوز میں لائی ہوئی ہے, وہ مشین اگر 100 یونٹس پر ڈے کر سکتی ہے, آپ اسے 25, 30 یا 40 لیس پروڈکشن لے رہے ہیں. سو کئی فیکٹرز اور بھی ہیں کیوں لے رہے ہیں, کہ اس کیا وجہ ہے, لیکن اگر آپ کے ایسٹس آئیڈل اور امپراپرلی یوزڈ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی اوور آل کاسٹ کو انکریز کر دیتے ہیں. جب اوور آل کاسٹ انکریز ہوتی ہے, ایسٹس ٹرن اوور آپ کا صحیح نہیں ہوتا. ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI. تو ایسٹ ٹرن اوور کیا تھا, آپ نے کیلکولیشن کیسے کرنی ہے, ایسٹ ٹرن اوور سیلز ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایسٹس اور سیلز ڈیوائڈ بائی آپریٹنگ ایسٹس, ایسٹ ٹرن اوور آئے گا. ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ریٹرن آن انویسٹمنٹ میں بی کیلکولیٹڈ ان 2 ways. یہ ساری ریشیوز بڑی امپورٹنٹ ہیں جو مینلی جو میں نے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ ان ریشیو کی بیسس پہ آپ انالیسس اچھا, فائنینشیل انالیسس اچھا کر سکتے ہیں. اور یہ سارا ڈیٹا آپ کہاں سے لے رہے ہیں, جو بھی ہم ریشیو دیکھ رہے ہیں اس سب کا ڈیٹا آپ کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے, IAS سے, SFP سے, یا فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو سے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ میں بی کیلکولیٹڈ ان 2 ways. EBIT. What is EBIT mean? In earnings before interest and tax. کیا مطلب اس کا؟ This is earnings. Earnings, EBIT, earnings before interest earning before interest and tax. 6 کہ ٹیکس سے پہلے جو انٹرسٹ کی ڈیڈکشن اور ٹیکس کی ڈیڈکشن سے پہلے جو ارننگز ہے وہ ہے ڈیوائڈ بائی ایسٹس. اور 2 ways. سیکنڈ کیا ہے, ایسٹ ٹرن اوور, جو آپ نے بھی پیچھے کیلکولیٹ کیا, ایسٹ ٹرن اوور انٹو پروفٹ مارجن. ایک یہ فارمولا بھی ہے, اس سے بھی آپ ROI نکال سکتے ہیں, از اکول ٹو ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. If you want to calculate return on investment, 2 easy ways, 2 easy formulas. One is earning before interest and tax divided by assets equal to ROI, return on investment. And second formula is assets turnover multiplied by profit margin is equal to ROI. Okay, return on investment. کیا کہتا ہے? The return on investment is the key indicator of profitability for a firm. It matches operating profits with the assets available to earn a return. ROI is the key indicator of profitability of the firm. ٹھیک ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, آپ نے جو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ ریٹرن کتنا آپ کو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, firms that have efficiently using their assets have relatively high returns. جو اپنے ایسٹس کو efficiently یوز کر رہے ہیں ان کا ریٹرن زیادہ ہے. Less efficient firms have a low return. Firms that are efficiently using their assets have relatively high returns. Less efficient firms have a low returns. So مین آپ دیکھیں اس پہ فوکس کریں, firms that efficiently using their assets. This is important. جو firms اپنے ایسٹس کو پراپرلی یوز کر رہی ہیں ان کا ریٹرن ہائی ہے, اور جو لیس ایفیشینٹ فرمس ہے وہ لو ریٹرنس. تو یہ ROI ہے, یہ کی انڈیکیٹر ہے. ROI کیا ہے؟ کی انڈیکیٹر آف پروفیٹیبلٹی آف دا فرم. تو آپ یہ گراس پروفٹ مارجن آپ نے پڑھا, پروفٹ مارجن پڑھا,
یہ ROI ہے. سو ROI بھی ایک کی انڈیکیٹر ہے پروفیٹیبلٹی آف دا فرم کو چیک کرنے کے لیے. So I draw a diagram is important for you. یہ سارا اسی سے ریلیونٹ ہے. آپ پہلے دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہماری یہاں پہ لیٹس سی یہ باکس, ڈرا ون باکس فار یو. یہ آپ کو لنک بتا رہے ہیں کہ ایسٹس اور یہ میں ابھی یہ ریڈ کلر میں لکھ رہا ہوں کہ سیلز, ایسٹس, ارننگز کا آپس میں چیزوں کا کیا کیا لنک ہے. یہ باکسز پہلے میں بنا لوں. باکسز کے اندر میں ڈفرینٹ کلر سے چیزیں لکھوں گا, اور آپ نے جو بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے, جو چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ تھوڑا آپ ROI کے بارے میں, یہ سب کچھ جو ہے ہم کر رہے ہیں کس کے بارے میں, یہاں پہ میں بتا دوں ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم ڈرا کر رہے ہیں ڈائیگرام. یس, اور دس از دا لاسٹ باکس. ابھی لیٹ می چینج دا کلر اینڈ دین آئی فل دا باکسز. یہ ملٹیپلائی ہے یہاں پہ, اور دس از ڈیوائڈ. اوکے, رائٹ. سو اب ہم اس کو فل کرتے ہیں. انٹرسٹنگ. سو یہاں پہ آ گئی ہماری سیلز, اور یہ ہمارے آگے ایسٹس. ایسی ہے جو ابھی آپ نے کیا, سیلز ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. یہ ہمارا کیا آ گیا, ایسٹ ٹرن اوور. آپ کو ابھی جب ہم نے پڑھا ایسٹ ٹرن اوور ایسے ہی پڑھا ہے نا, ایسٹس ٹرن اوور. سیلز ڈیوائڈ بائی ایسٹس, آپ کا ایسٹ ٹرن اوور آ گیا. ٹھیک ہے. EBIT ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ڈیوائڈیڈ بائی سیلز. ڈیوائڈیڈ بائی سیلز کیا آ گیا تھا آپ کا, پروفٹ مارجن. گڈ. اس کا مطلب آپ کو یاد ہے, پروفٹ مارجن. پروفٹ مارجن, سیلز ڈیوائڈ بائی ایسٹس, آپ کو ٹرن اوور, ایسٹس ٹرن اوور ڈیوائڈ بائی پروفٹ مارجن. ابھی میں نے آپ کو یہ ROI کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا. ایسٹس ٹرن اوور ملٹیپلائی بائی پروفٹ مارجن, آپ کو کیا آ گیا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. گڈ. انویسٹمنٹ, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. رائٹ. سو یہ چارٹ بنانے کا پرپز یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو جو چیز آپ نے تھیوریٹیکل پڑھی ہے, تھیوری میں پڑھی ہے, آپ کو اس کو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ذہن میں چیز اور اچھی طرح آ جاتی ہے. تو یہ فرسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے یہ سیلز ڈیوائڈ بائی ایسٹس کیا, آپ کا ایسٹ ٹرن اوور ریشیو آ گئی. ٹھیک. ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس سیکنڈ آپ نے کیا, ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ڈیوائڈ بائی سیلز کیا آپ نے, آپ کا پروفٹ مارجن آ گیا. ٹھیک ہے. اب ایسٹ ٹرن اوور ریشیو, یہ ریشیو آپ نے پڑھی ہے ابھی, اور پروفٹ مارجن بھی آپ نے شروع میں پڑھا.
ایسٹ ٹرن اوور پروفٹ مارجن کو ملٹیپلائی کیا آپ نے, آپ کا آر او آئی آ گیا, اور دس آر او آئی از ہیئر. ٹھیک, تو ڈائیگرام سے تھوڑی چیز اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ پکچرز ویژولائز کر سکتے ہیں, چیز کو ویژولائز. میں بھی جب پڑھتا تھا, جب میں اسٹوڈنٹ تھا, جو ڈائیگرامز بنا لیتے ہیں آپ تھیوریٹیکلی ایک چیز کر رہے ہیں, پھر اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں, اس کو ویژولائز کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو آپ کو چیز اور اچھی طرح آتی ہے. اوکے, ریٹرن آن ایکوٹی. The return on equity is an important profit indicator to shareholders of the firm. اب ایکوٹی کا مطلب آپ دیکھیں, ریٹرن آن ایکوٹی, آپ نے کیپیٹل سٹرکچر دیکھا نا. ٹھیک, ایکوٹی کا مطلب ہے جو آپ کا اپنا پیسہ بزنس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹس میں سب کچھ آ سکتا ہے, ایکوٹی بھی ہے, ڈیٹ بھی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارا اس کمپنی میں اتنی ہماری انویسٹمنٹ ہے, ہم نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے, مینس سارا بزنس آپ رن کر رہے ہیں, آپ کا 100 ملین لگا ہوا ہے, جس میں 80 آپ کی ایکوٹی ہے, 20 ملین آپ کا ڈیٹ ہے, تو 100 ملین آپ کی انویسٹمنٹ ہے. جب ریٹرن آن ایکوٹی کی بات کرتے ہیں, ایکوٹی پرٹیکولرلی مینس the return on equity is an important profit indicator to shareholders of the firm. ایکوٹی مین جو آپ کا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے. It is calculated by the formula کہ ریٹرن آن ایکوٹی کیسے ہے, نیٹ انکم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایکوٹی. آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایکوٹی پہ ریٹرن کتنا ہے, ریٹرن آن ایکوٹی کتنا ہے, جتنا ایکوٹی آپ نے بزنس میں رکھی اس پہ ریٹرن کتنا آپ لے رہے ہیں. تو آپ کی ٹوٹل انکم, نیٹ انکم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایکوٹی, نیٹ انکم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایکوٹی, تو آپ کو پتہ چلے گا ریٹرن آن ایکوٹی کیا ہے. تو یہ فارمولا جو ہے نا, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. یہ دس تھنگ, یہ نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایکوٹی, آپ کو ریٹرن آن ایکوٹی کا پتہ چل جائے گا کہ ایکوٹی کا ریٹرن کتنا ہے. اوکے, This ratio indicates the degree to which the firm is able to convert operating income into an after-tax income that eventually can be claimed by shareholder. This ratio indicates the degree to which the firm is able to convert operating income جو ہے اس کو جب آفٹر ٹیکس انکم میں آپ لاتے ہیں تو تب بھی شیئر ہولڈرز کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایز اے ڈیویڈنڈ دیا جائے. آپریٹنگ انکم کو جب آپ آفٹر ٹیکس انکم میں لے کے آتے ہیں, آفٹر ٹیکس انکم میں جب لے کے آتے ہیں تو شیئر ہولڈرز کا اس ٹائم پہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اب یہ جو انکم ہے از اویلیبل فار ڈسٹریبیوشن, از اویلیبل فار ڈیویڈنڈس. سو دس یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آر او, ریٹرن آن ایکوٹی جو ہے یہ چیز بتاتی ہے, اسی کی انڈیکیشن دیتی ہے. This is a useful ratio for analyzing the ability of the firm's management to realize an adequate return on the capital invested by the owners of the firm. This is a useful ratio for analyzing the ability of the firm's management to realize an adequate return on capital invested by the owners of the firm. یہ ریٹرن آن ایکوٹی ہے, یہ ویری یوزفل ریشیو ہے جو اور مینجمنٹ کو یہ انڈیکیشن دیتی ہے کہ ریٹرن آن کیپیٹل جو انویسٹڈ ہوا ہے بائی دا اونرز آف دا فرم, کتنا ریٹرن آن کیپیٹل آپ ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ ٹاپ مینجمنٹ کو دیکھ لیں, جو ٹاپ مینجمنٹ آل دی ٹائم ان کو یہ انفارمیشن شیئر ہولڈرس کو دینی ہوتی ہے کہ ریٹرن آن ایکوٹی کیا جا رہا ہے, کہ ریٹرن آن ایکوٹی انکریز ہو رہا ہے, ڈیکریز ہو رہا ہے. موسٹلی یہ اس وقت زیادہ دیکھا جاتا ہے جب کمپنیز کا کیپیٹل سٹرکچر جو ہے, ٹھیک ہے, کمپنیز کا کمپنی جب انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں, نیو بزنس لے رہی ہوتی ہیں, ایکوزیشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, یا پھر نیو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس ٹائم پہ شیئر ہولڈرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ بتائیں کہ اگر یہ نیو پروجیکٹس آپ لے رہے ہیں, لیٹس سی میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں.
نیو پروجیکٹس, ٹھیک, کمپنی نیو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں, اور نیو پروجیکٹ جو سٹارٹ کر رہی ہیں, اب وہ پروجیکٹ فائنانس کیسے ہوں گے؟ اگر وہ فائنانس کیسے ہوں گے؟ فائنانسڈ نیو پروجیکٹس, ظاہری بات ہے کمپنی انہی پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے جو پازیٹیو این پی ویز دیتے ہیں. جو کون سے پازیٹیو این پی ویز ہیں؟ جن کی پازیٹیو این پی ویز پروجیکٹس ہیں, کمپنی انویسٹ کر. فائنانس ہو رہا ہے, فائنانس کس پہ ہو رہا ہے؟ لیٹس سی 80% equity and 20% ڈیٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے نیو پروجیکٹس پہ, ٹھیک. 80% اکوٹی فائنینسنگ ہے اور 20% ڈیٹ فائنینسنگ ہے. اب یہاں پہ شیئر ہولڈرز جاننا چاہتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, جاننا بھی چاہتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہم اکوٹی انویسٹ کر رہے ہیں اس پہ ہمارا ROE کیا ہے, ریٹرن آن اکوٹی انویسٹمنٹ کیا ہے. یا آپ یہ دیکھیں ROE, ریٹرن آن اکوٹی. یہاں پہ شیئر ہولڈرز وانٹ ٹو نو ROE کی کیا پرسنٹیج ہوگی, امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ افیکٹ سم ٹائم یہ افیکٹ کرتا ہے کس طرح کہ اگر آپ کا کیپیٹل سٹرکچر سیم ہے, یا ہم آگے پڑھیں گے جا کے کہ کیسے کیپیٹل سٹرکچر افیکٹ ہوتا ہے, کیپیٹل سٹرکچر. بٹ اینی وے یہ سمجھانے کا پرپز بتانے کا یہ تھا کہ جب آپ ROE ریشو یہاں پہ نکالتے ہیں, یہاں پہ شیئر ہولڈرز کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ اگر ہم نیو پروجیکٹ سٹارٹ کریں, آپ کا نیو اینڈ اب آپ نیو پروجیکٹ جب آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ کا کرنٹ ROE, کرنٹ ریٹرن آن اکوٹی, اور نیو ROE میں کیا ڈفرنس ہے. آپ اگر نیو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کا کرنٹ ROE, obviously اگر کرنٹ ROE آپ کا لیٹس سی 15% ہے ریٹرن آن اکوٹی, اب نیو پروجیکٹس ہوں گے, شیئر ہولڈرز اس پہ زیادہ ڈیمانڈ کریں گے اور آپ کو اس پہ 15% جو ہے آپ کو مور دین 15% آپ کو گریٹر دین 15% ریٹرن ہوگا تو آپ کریں گے گریٹر دین 15% ریٹرن. سو اس لیے ROE جو ہے امپورٹنٹ ریشو ہے, اور ROI امپورٹنٹ ریشو ہے. اور اس سے پہلے ہم نے ایسٹ ٹرن اوور ریشو دیکھی ہیں, گراس پروفٹ مارجن ریشو دیکھی ہیں. اب یہ ریشوز آل ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, ڈیسیژن میکنگ کے لیے. تو آپ کو یہ سب ریشو ریوائز کرنی ہے, ان کو اچھی طرح دیکھنا ہے. جی, ایک 2 اور 3 ریشوز اور ہیں جو میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرا لوں گا. آپ کا ہوم ورک اس بار ذرا آپ دھیان سے سنیں. آپ جتنی بھی ریشوز آپ نے پڑھی ہیں لیکچر 16 میں اور لیکچر 17 میں, پریویس 2 لیکچرز جو ہمارے ہوئے اس میں آپ نے پڑھی ہیں, ان جتنی ریشوز ہیں ان کو آپ اچھی طرح پڑھ کے آئیں گے. اسپیشلی ان ریشوز کے اوپر آپ کو انٹرپریٹیشن آنی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انفارمیشن, یہ ریشوز کا ڈیٹا آپ نے کہاں سے لیا, اور اگر ان کے ریزلٹس جب سامنے آتے ہیں اس رزلٹ کے اوپر آپ انٹرپریٹیشن کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب انٹرپریٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ انالیسس بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ انالیسس ہی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو آگے ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ فل ہوں گے. جسٹ کیلکولیشن آپ کا لیول ہونی ہے کہ آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیں. میں نے ابھی جو بھی ریشوز آپ کو بتائی ہیں, ایسٹ ٹرن اوور, گراس پروفٹ مارجن, لیکوڈیٹی ریشو, کرنٹ ریشو, کوئک ریشو, ایسٹ ٹیسٹ ریشو, ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریشو, ریٹرن آن اکوٹی ریشوز, میں نے کوشش کی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ریشو کیا انڈیکیٹ کرتی ہے. یہ ریشو کیا انڈیکیٹ کرتی ہے. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ریشو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے اور اس ریشو میں یہ چیزیں چینج کی جائیں تو یہ رزلٹ آتا ہے, دین یو کین بیکم اے گڈ ایکسپرٹ, گڈ اینالسٹ. جب آپ کو
ریشوز کی بیہائنڈ پتہ ہو کہ اس کی انڈیکیشن کیا ہے, اس ریشوز کی ریپرکشنز کیا ہیں, باقی چیزوں پہ کیسے اس کے اثرات مطلب ہو سکتے ہیں, اثر انداز ہو سکتی ہے ریشو, کون سے افیکٹیوز ہیں اس ریشو سے, کون سے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس ریشو میں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ آر او ای میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ میں کون انٹرسٹڈ ہے, اور ریٹرن آن ایکوٹی میں کون انٹرسٹڈ ہوتا ہے, لیکوڈیٹی ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے, کرنٹ ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے, گراس پروفٹ ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے, پروفٹ مارجن ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہوں کہ ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے, ریشو ہے کیا, ریشو کیا انڈیکیٹ کرتی ہے, پھر آپ اس کے اوپر اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں, اچھے اینالسٹ بن سکتے ہیں, اچھی طریقے سے اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تو فائنینشیل انالیسس جو ہے یہ ریشو انالیسس ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ریشو انالیسس ہیں. آئی تھنک لاسٹ پارٹ اس کا جو رہ گیا اونرشپ ریشوز, وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں کریں گے, تو پھر فائنینشیل انالیسس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ جس طرح پہلے بھی پڑھتے آئیں, ابھی بھی آپ یہ فائنینشیل ریشوز کو ذرا اچھی طرح دیکھیں, اور اس میں جو چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہیں آپ ان کے فارمولاز, ان کے اوپر ان کی انڈیکیشنز, ان ریشوز کی مین کیا ریشو انڈیکیٹ کیا کرتی ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ریشو کیا میننگ دیتی ہیں, کیا میسج کنوے کرتی ہیں, کیا بتا رہی ہیں یہ ریشوز. یہ آپ کا لیول ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو لیول ہے کہ کیلکولیٹ کرنا یا فارمولا بتانا, دیٹس اٹ, وہ نہیں, آپ نے بتانا کہ یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں, کیا میسج دیتی ہیں, کس طرح انفلوئنس ہو رہی ہیں دوسری چیزوں پر, یوزرز کو کیا میسج کنوے کر رہی ہیں, یوزرز کو کیا بتا رہے ہیں کہ ریشوز کیا ہیں, اور ہاؤ ریشوز آر ڈفرنٹ فرام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ایسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سامنے ہیں, ریشوز سے ہمیں اور کیسے بہتر انفارمیشن ملتی ہے, more reliable, more accurate, more clear picture about the organization's performance. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح کلیئر ہونی چاہیے. سو انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ لیکچر کلوز کرتے ہیں, اور آپ نیکسٹ کلاس میں فائنینشیل انالیسس کی لاسٹ پارٹ جو ہے اونرز ریشوز, ہم اس کی طرف جائیں گے, اور پھر فائنینشیل انالیسس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. Inshallah we'll meet again in our next lecture. Khuda Hafiz.